السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا خیبر کی فتح کے بعد کیسے ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کا واقعہ اور جنگ موتا کی واقعے کی تفصیلات سنی۔ یہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی بھی قبیلہ دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوئے، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان کی دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاع کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے بھی ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاع پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاع کو بے دردی سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ بنی خزاع کے بعض افراد جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے اور سارا واقعہ ان سے کہہ سنایا۔ اس پر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم محمد اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے۔ اور میں تمہیں بتائی دیتا ہوں، میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندامہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے تھے۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ محمد کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاع کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاع کی درد بھری رودات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاع کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاع کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، بنی خزاع کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو اس کی خبر دے دی تھی۔
جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور سے جا کر ملیں، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی، بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی کریم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم دیا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ نے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور سن گن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاطب نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارہ تھا، وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارہ دوبارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاطب نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینے سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ نے اپنے رسول کو اس کے بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ کرام کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے ہلاک کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم تھے۔
حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئی ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتار لیا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاتب نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور نے حضرت حاتب کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا، حاتب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور میرا بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس۔ اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، تم نے حاتب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نبی کریم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا۔ مدینہ میں اپنے قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری کو بنایا۔ آپ 10 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرزہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اسی لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 10,000 کے قریب تعداد تھی اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا اسی وقت حضور کے چچا حضرت عباس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن نبی کریم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، اے چچا آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی،
اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ حضرت عباس اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت نے لشکر کے ساتھ مدینہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آنکھ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے اسی وقت حضرت عباس وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ یہ تم ہو؟ حضرت عباس بولے۔ ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں۔ تم کہاں ہو؟ جواب میں حضرت عباس نے کہا، اللہ کے رسول تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، اللہ کی قسم اگر حضرت نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہارا سر قلم کر دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کروا لوں۔ حضرت سفیان فوراً یہ سن کر آپ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر نبی کریم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر سے پہلے نبی کریم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دے۔ دوسری طرف حضرت عباس کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ آخر نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں لے کر میرے پاس آؤ۔ صبح کو اذان ہوتے ہی لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں ہل جل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی ان کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، محمد جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس بولے، ہاں اگر حضرت لوگوں کو کھانے پینے سے بھی روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس انہیں لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔
یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔